اور پھر طرفین سے تزاحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ قلنا اکان عمر یعلم الباب قال ہم نے کہا کیا عمر دروازے کو جانتے تھے؟ حذیفہ نے کہا ہاں جانتے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس طرح سے جان لیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تشریف فرما تھے اور وہاں ابو بکر و عمر و عثمان بھی تھے تو کوہ حرا ایک دم سے حرکت میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا اور فرمایا اسکن حراء فإنما علیک نبی صدیق و شہیدان۔ اس حضرت صدیق تو وفات پا چکے تھے، حضرت عمر سمجھ گئے کہ میں اور عثمان رہ گئے ہیں، دونوں کی بہرحال شہادت ہوگی۔ یا حضرت حذیفہ کے قول یکسر سے سمجھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا حضرت عمر کے پاس اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قولی سنت ہو۔ حدثتہ بحدیث لیس بالغالی، میں نے ان سے ایسی بات کہی تھی جو مغالطہ کے باب کی سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی واقعاتی بات تھی، کوئی ایسے ہی دھوکہ دینے والی بات نہیں۔ اغالی جمع ہے، اس کا مفرد اغلوطہ۔ اغلوطہ وہ امر کہلاتا ہے جس سے کسی کو مغالطہ میں ڈال دیا جائے۔ فہمنا ان صلاح حذیفہ، ہم ڈر گئے کہ حذیفہ سے پوچھیں دروازے کے مصداق کون۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات تابعین اپنے اساتذہ سے ڈرتے اور رعب کھاتے تھے، بعض وقت حیبت کی وجہ سے سوال نہیں کر پاتے۔ مغیرہ فرماتے ہیں کنا نہاب ابراہیم حیبت الامیر، ہم ابراہیم نخعی سے ایسے ڈرتے تھے جیسے لوگ حکام اور امیر سے ڈرتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں ما دققت علی محدث قط، ہم نے کبھی کسی محدث کا دروازہ ادب کی وجہ سے نہیں کھٹکھٹایا۔ ہمیشہ یہی حضرات محدثین کا دستور رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس احداث صحابہ میں ان کو حدیث حاصل کرنے کا شوق ہوا، حضرات انصار کے گھروں پر جاتے حدیثیں سنتے۔ زید بن ثابت کو احادیث بہت یاد۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس گئے، دروازہ بند تھا، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، ابن عباس نے اپنی چادر حضرت زید کے چوکھٹ پر رکھی اور سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جب زید اندر سے آئے تو فرمایا اے ابن عم رسول، ہم کو آپ نے کیوں بلا نہ لیا؟ فرمایا میں نے یہ مناسب نہ سمجھا۔ دیکھیے ابن عباس کون ہیں اور زید، ابن عباس قریشی ہیں، زید انصاری ہیں، قریش افضل ہیں زید سے۔ ابن عباس ہاشمی ہیں، خاص خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن عباس مطلبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن عباس کے دادا ایک ہیں۔ اس سب کے باوجود اپنے استاذ کا کتنا بڑا ادب کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، اس سے معلوم ہوا اگر رعب کی وجہ سے کوئی بات نہ پوچھی جا سکتی ہو تو کسی ایسے شخص کو بیچ میں واسطہ بنایا جائے جو
ہمت والا ہو تاکہ اس کے ذریعے بات معلوم ہو جائے۔ ان حضرات نے مسروق کو واسطہ بنایا۔ فقال الباب عمر، حذیفہ نے کہا باب کا مصداق عمر۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ حدیث میں ہے ان بینک و بینہا لبابا مغلقا، اے عمر تمہارے اور اس فتنے میں ایک مقفل دروازہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ باب مغلق عمر کا غیر ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں الباب عمر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان بینک و بینہا کے معنی ہے ان بین حیاتک و بین الفتنۃ لبابا مغلقا، تمہاری زندگی اور فتنے کے مابین ایک مقفل دروازہ ہے اور وہ تمہارا وجود ہے۔ یہاں پہنچ کر بدر الدین زرکشی نے اعتراض کیا کہ واقعات شہادت دیتے ہیں کہ دروازے کے مصداق عثمان ہیں، ان کے قتل کے بعد ہی مسلمانوں میں خانہ جنگیاں اور بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے ہیں۔ علامہ بدر الدین تمامی فرماتے ہیں کہ فتنوں کا ابتدا حضرت عمر کے قتل سے ہوا ہے، قتل سے ہوئی ہے فتنوں کی ابتدا۔ یہ بات ایک کھلی ہوئی ہے، حذیفہ صاحب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زیادہ جانتے ہیں، ان سے منازعات کا کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور جو بات حذیفہ کہتے ہیں وہی ابو ذر غفاری اور قدامہ ابن مظعون نے بھی کہی ہے۔ ابو ذر کی روایت طبرانی اور قدامہ ابن مظعون کی روایت بزار نے تخریج فرمائی ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسولا اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اصاب من امرأة قبلة۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں یہ رجل ابو الیسر کعب بن عمرو ہیں، اور بعض کہتے ہیں نبہان، بعض ابن معطی، بعض عمرو بن غزیہ، بعض عامر، اور بعض کچھ اور بتاتے ہیں، وہ مشہور ہے۔ جی فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله علي هذا معلوم و نماز کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا مصنف کا دعویٰ صلاۃ کفارۃ ثابت ہو گیا۔ اس سے مرجئہ نے استدلال کیا ہے کہ بس طاعات کے ذریعے سب کچھ دھل جائے گا، آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں یا صغائر پر محمول ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں اجتناب کبیرہ کا شرط لگی ہوئی ہے۔ فقال الرجل یا رسول اللہ علی هذا قال لجميع الرجل، اس سے معلوم ہوا کہ جس انسان کے ساتھ قصہ پیش آیا اسی نے سوال کیا، اور مسند احمد میں ہے حضرت عمر نے پوچھا، مسلم میں ہے کہ معاذ نے سوال کیا، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، سبھی نے سوال کیا ہو۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث یا رسول اللہ علی هذا قال لجميع امتی كلهم، صرف میرے ساتھ ہی خاص ہے، فرمایا نہیں عام۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل الصلاه لوقتها۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتا چکے کہ نماز کفارہ خطایا ہے، جو نماز کے فضائل میں سے ہے، تو خاص طور سے یہاں اداء الصلاۃ فی الوقت کی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ انسان کے دل میں اس کا شوق پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد جمہور علماء تو کہتے ہیں اول الوقت افضل ہے، اور بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا، اور اہل ظاہر کہتے ہیں کہ اول و آخر فضیلت میں برابر ہیں، یہی بعض مالکیہ کی رائے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد وقتها
ترجمہ میں ہے فضل الصلاۃ لی وقتہا اور حدیث الباب میں ہے علی وقتہا، لیکن یہی روایت کتاب التوحید میں آئے گی، اس میں لوقتہا ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ علی لام کے معنی میں ہے صحیح۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار اخبرني قال سمعت قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار، ارے احمد جیسے میں کہوں ویسے پڑھ لے، قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم اي قال ثم بر الوالدين قال ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني۔ حدثنا شعبہ قال الولید بن العزار اخبرنی، یہاں پر الولید بن العزار مبتدا ہے، اخبرنی خبر ہے۔ عام حالات میں تو اخبرنی کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے فاعل کو بعد میں، لیکن یہاں اخبرنی کو بعد میں ذکر کیا گیا اور فاعل کو مبتدا بنایا گیا۔ صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد اللہ، یعنی نام نہیں لیا، اشارہ کیا تھا ابن مسعود کے مکان کے لیے۔ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود ہے، اور لیکن میں بتا چکا کہ ترجمہ اور روایت میں مطابقت نہیں، ترجمہ میں ہے الصلاۃ لوقتہا اور روایت میں ہے الصلاۃ علی وقتہا۔ یہی روایت کتاب التوحید میں آ رہی، وہاں علی وقتہا کی بجائے لوقتہا، اس سے معلوم ہو گیا کہ لفظ علی لام کے معنی۔ پھر لوقتہا میں تین احتمالات ممکن ہے کہ لام استقبال کے لیے ہو، جیسے فطلقوہن لعدتہن میں، یعنی فطلقوہن مستقبلات عدتہن، اور بعض کہتے ہیں یہ ابتدا کے لیے ہے، جیسے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اے اقم الصلاۃ لابتداء دلوک الشمس، اور بعض کہتے ہیں فی کے معنی میں ہے اے الصلاۃ فی وقتہا۔ اب اگر علی وقتہا میں علی لام کے معنی میں ہو تو وہی تینوں توجیہات جاری ہوں گی جو لوقتہا میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی استیلا کے لیے ہو اور مراد یہ ہو کہ نماز کو وقت کے داخل ہونے کے بعد پڑھا جائے، وقت سے پہلے نہ پڑھا جائے۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا دیر سے پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ حدیث میں نماز کے احب الاعمال ہونے کے لیے وقت پر ادا کرنے کو شرط قرار دیا گیا۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں حدیث سے اول و آخر کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس میں تو صرف یہ کہا گیا وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔ یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب الصلاۃ علی وقتہا افضل ہوا تو الصلاۃ فی غیر وقتہا مفضول ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز کا وقت میں ادا کرنا تو ہے افضل، اور وقت کے باہر قضا کرنا یہ ہے مفضول۔ ویسے دونوں ذو الفضیلت، حالانکہ نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا
گناہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تفضیل کا تعلق ایسی نمازیں سے ہے جو عذر کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نماز کو وقت پر ادا کر لینا، اور دوسرے ہے نماز کو عذر کی وجہ سے قضا کر دینا۔ جب ان دونوں نمازوں کا تقابل ہوگا تو وقت میں ادا کی ہوئی نماز افضل قرار پائے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں وقت میں ادا کی ہوئی نماز کو فضیلت دی گئی ہے دوسرے اعمال پر۔ فرض کرو کہ ایک آدمی نے وقت پر نماز پڑھی اور دوسرے نے وقت پر زکوٰۃ دی، تو ایسی صورت میں نماز کی فضیلت زکوٰۃ کی فضیلت سے زیادہ ہوگی۔ قال ثم ایہ، اس کے بعد کون سی خصلت افضل ہے؟ قال بر الوالدین، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر الوالدین پر جہاد پر مقدم کر دیا، حالانکہ جہاد تو فریضہ ہے۔ بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی فریضہ ہے، اور اس فریضے کا سر پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے، وقت ماں باپ کی فکر لگی ہوتی ہے۔ جہاد وقتی فریضہ ہے تو فریضہ دائمہ فریضہ وقتیہ سے افضل ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی جہاد اگر مزحف ہو، حالات ہنگامی بن جائیں، سب پر جہاد فرض ہو جائے، تو ایسی صورت میں جہاد کا درجہ بڑھ جائے گا۔ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اور اگر میں کچھ اور پوچھتا تو حضور مزید بتاتے، یعنی حالات اور طبیعت کا نشاط بھی بتا رہا تھا کہ آپ مزید کے بتانے کے لیے مستعد ہیں، تیار ہیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال ارے پاگل حدیث کے لیے پڑھ، متکبر نکال اس کو دل سے۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ انسان کو حدیث پڑھنا مل جائے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب میں الصلاه۔ واقعی ایک جگہ گیا تو ایک طالب علم ایک عالم کے سامنے کچھ پڑھ رہا تھا، اس طالب علم کو نزلہ تھا، تو وہ بچہ زور سے کھانستا نہیں تھا، کاغذ لیے ہوئے تھا، جب اس کو بلغم آتا منہ پہ رکھ لیتا، ایک بار 2 بار 10 بار۔ پھر میں نے غور کیا، سمجھ میں یہ آیا کہ یہ اپنے استاذ کے ادب میں یہ کر رہا ہے کہ کھانسی کی آواز استاذ کو مسموع نہ ہو۔ بغیر ادب کے کچھ نہیں ہوتا بھائی، نہ محنت سے کچھ ہوگا اور نہ کسی چیز سے۔ محنت ذریعہ ضرور ہے، لیکن ہر چیز سلیقے سے۔ ادب کے معنی ہے سلیقہ۔ ایک آدمی کھیت جوتنے جائے، بیل کو کبھی ادھر چلا دے ادھر چلا دے ادھر چلا دے، کیا کھیت جت جائے گا؟ کیا کھیت قابل کاشت ہو جائے گا؟ کاتب کتابت شروع کرے، الف لکھ لے اور پھر یا لکھ دے اور بیچ میں عین غین لکھ دے تو کاتب بن جائے گا؟ ترتیب سے ہی ہر کام ہوتا ہے، سلیقے ہی سے ہر چیز میں کامیابی ہوتی ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا اذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها۔ ترجمے کا مقصد ظاہر ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلوات خمسہ خواہ کسی طرح بھی ادا کی جائیں جماعت سے یا منفردن، اگر وقت میں پڑھی جائیں تو کفارہ سیئات۔ الصلاۃ کفارۃ کا ترجمہ جو آ چکا وہ عام ہے، فریضہ نافلہ دونوں کو شامل، اور یہ ترجمہ خاص ہے، اس میں فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ چلیے
وبه قال حدثني ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبطل ما تقول تیرا کیا گمان ہے؟ یہاں لفظ تقول تظن کے معنی میں استعمال ہوا ہے. چلیے يبقي من درنه ذالک یبقی من درنہ، کیا یہ غسل اس کے میل کچیل کو چھوڑے گا؟ قالوا لا یبقی من درنہ شیء، یہ نہانا اس کے میل کچیل کو نہیں چھوڑے، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بها الخطایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اس سے خطائیں محو ہو جاتی ہیں. اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلوات خمسہ تمام ذنوب کے لیے بالاستقلال مکفر ہیں، لیکن امام مسلم نے بطریق علاء بن عبد الرحمن نبی ہریرہ ایک روایت نقل کی ہے، الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہا مجتنبت الکبائر، صلوات خمسہ کفارہ ہیں جب تک کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے. لہذا کہا جائے گا روایت الباب کے اطلاق کو مسلم کی روایت کی قید سے مقید کیا جائے گا، یعنی صلوات خمسہ کا کفارہ ہونا موقوف ہے اجتناب کبائر پر. اب اس کے بعد یہاں پر ایک اشکال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم، اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہاری سیئات معاف کر دیں گے. جب اجتناب کبائر سے سیئات معاف ہو گئیں تو ان نمازوں سے اور دیگر طاعات سے کیا چیز معاف ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجتناب کبائر بغیر ادائے صلوات کے ممکن ہی نہیں، ترک صلوات کبیرہ. تو ساری عمر انسان مجتنب الکبائر اسی وقت ہو پائے گا جب وہ فرائض صلوات کو ادا بھی کرتا رہے. اس کے بعد اب آگے ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہر میں غسل کے ساتھ تشبیہ دینے، نمازوں کے نہر میں غسل کے ساتھ تشبیہ دینے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نمازوں سے کبائر معاف ہو جائیں گے. اگر کچھ رہ گیا تو صغائر رہیں گے، جیسے کوئی غسل کرے تو زیادہ میل کچیل دھل جائے گا، اگر رہے گا تو تھوڑا سا رہ جائے گا. حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ طاعات سے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں صغائر سے انسان کا ظاہر متاثر ہوتا ہے اور کبائر سے باطن متاثر ہوتا ہے. جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو سب گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں، اور جب نیکیاں کرتا ہے تو اس سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کی مثال تو غسل کرنے کی ہے، اور غسل کرنے سے میل کچیل دھلتا ہے، اور توبہ کی مثال پٹرول اور اسپرٹ کی ہے، اور پٹرول اور اسپرٹ سے تارکول دھلتا ہے. کبائر کا اثر میل کچھ پٹرول جیسا ہے، اور میل کچیل کا اور صغائر کا اثر میل کچیل جیسا ہے. تو صغائر کے دھونے کے لیے تو طاعات جو غسل کی طرح سے ہیں کافی ہیں،
لیکن کبائر کے دھونے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی توبہ کا پٹرول استعمال کرے، بغیر اس کے دھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ اور بات ہے بھئی کسی سے ایک کبیرہ ہوا اور پھر اس کے ہاں طاعت کی فراوانی ہوئی تو یہ عین ممکن ہے کہ طاعت کی یہ فراوانی اس کے تارکول کو بھی دھو دے، کیونکہ اگر کپڑے میں تارکول لگ جائے اور پھر آدمی اس کو دھوتا ہی رہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، آہستہ آہستہ تارکول کے ذرات ٹوٹ کر نکل ہی جائیں گے۔ اس کے بعد اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ احادیث میں بہت سی چیزوں کو مکفر کہا گیا، وضو کو مکفر کہا گیا ہے، صلوات کو مکفر کہا گیا ہے، جمعہ کو مکفر کہا گیا، رمضان کو مکفر کہا گیا۔ مسلم شریف میں آ چکا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ تو اب اگر کسی عمل سے سیئات کی معافی ہو گئی تو باقی اعمال کس چیز کے لیے مکفر ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، قاعدہ ہے المغفرہ اذا صادفت محلا مغفورا اورثت رفع الدرجات۔ اگر مغفرت کسی محل مغفور کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو رفع درجات کا سبب ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ بعض وقت کسی انسان کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے اللہ میرا یہ درجہ کیسے بڑھایا گیا؟ ارشاد ہوتا ہے ذالک باستغفار ولدک لک، یہ تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی رب اغفر لی ولوالدی، اور فرمایا رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب في تضييع الصلاه عن وقتها۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ کو منعقد کر کے نماز کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو نماز کا وقت ضائع کر دینا نماز کی اضاعت ہے، اس لیے نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ترجمے کا تعلق فضیلت الصلاۃ سے بھی ہے اور مواقیت سے بھی۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاه قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نے کہا عہد نبوت میں جو باتیں تھیں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ لوگوں نے کہا نماز، فرمایا نماز میں تم نے نہیں سب کچھ کر ڈالا۔ بعض روایات میں ہے الیس قد جعلتم الظہر عند المغرب، رواہ سعد۔ لیکن یہ قصہ شام سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ مدینے کے متعلق حضرت انس کا بیان آئندہ آئے گا۔ ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف، اور تو کوئی بات میں نہیں دیکھتا بدلی ہوئی، بس ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ صفوف کے تسویہ کا اہتمام نہیں کرتے ہو۔ اس سے مدینہ اور شام کا کھلا ہوا فرق معلوم ہوتا ہے۔ مدینے میں صرف ایک کمی آئی تھی، صفوف کے تسویہ کا اہتمام نہیں رہا تھا، اور شام میں ہر چیز بدلی ہوئی تھی، اور یہ عہد صحابہ میں ہے تو پھر بعد میں کتنی تبدیلی ہوئی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ چلیے
وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت زهريا يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد دخلت على أنس بن مالك. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت انس بصرہ سے ولید ابن عبد الملک کے پاس حجاج کی شکایت کرنے گئے ہوئے تھے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المصلي يناجي ربه. مصلی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. یہ ترجمہ بھی فضائل صلاۃ سے تعلق رکھتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ بندے کو نماز میں اللہ سے مناجات و ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. دنیا کے چھوٹے حاکم سے بات کرنے کے لیے لوگ بہت سے وسائل اختیار کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں بندہ احکم الحاکمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لیتا ہے. اور مواقیت کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جب نماز اللہ سے مناجات ہے تو بندے کو اوقات صلوات کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ بادشاہوں کی طرف سے بات چیت کرنے کی اجازت جس وقت ہوتی ہے اسی وقت آدمی بات کر سکتا ہے، اور جو اجازت کا وقت نہیں ہے اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلن عن يمينه. یہاں دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت کی علت یہ بتائی گئی کہ بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اور اس سے پہلے آ چکا فَإِنَّ يَمِينَهِ مَلَكًا. دائیں طرف تھوکنا اس لیے ممنوع ہے کہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت کی دونوں علتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے اس روایت میں اختصار ہو گیا ہو. سامنے تھوکنے کی ممانعت کی علت تو مناجات اور دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت کی علت فرشتے کا ہونا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب واذا بزق فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه فانه يناجي ربه. وبه قال وقال سعيد عن قتادة قال لا يدخل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وبه قال وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وبه قال وقال حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الابراد بالظهر في شدة الحر. باب الابراد بالظهر في شدة الحر. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان مواقیت میں ظہر کو سب سے پہلے ذکر فرمایا، اس لیے کہ جبریل امین لیلۃ المعراج کے بعد جب صبح کو نماز کی تعلیم کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی. اسی لیے نماز ظہر کا نام صلاۃ اولیٰ ہے. اور پھر ابراد بالظہر کا مسئلہ ذکر فرمایا. سوال یہ ہے کہ ظہر میں کا ایک وقت اول ہے اور دوسرا اس کا وقت مستحب ابراد ہے. امام بخاری کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے وقت اول کو بیان کرتے، اس کے بعد پھر ابراد کو ذکر فرماتے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابراد کے لیے اول وقت کا وجود ضروری ہے. تو جب ابراد کا بیان ہوا تو اسی کے ضمن میں اول وقت کا بھی بیان ہو گیا. لیکن حافظ کی یہ تقریر
بعید معلوم ہوتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابراد کے لیے مستقل اور بیان اول وقت ظہر کے لیے مستقل تراجم منعقد کیے ہیں۔ آئندہ اول وقت سے متعلق ترجمہ آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ابراد کے ضمن میں اول وقت کو بیان کر دیا تو پھر کہنا ہوگا کہ جس چیز کو ضمن بیان کیا تھا پہلے اس کو قصداً بیان کر دیا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی صحیح وجہ وہ ہے جو علامہ عینی نے بیان فرماتے ہیں، ابراد کی اہمیت کی وجہ سے اس کو پہلے ذکر فرمایا ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بعض وقت کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ظہر کے بارے میں اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر شدت حر کا زمانہ نہ ہو تو نماز کی تعجیل افضل ہے، لیکن شدت حر کا زمانہ ہو تو اس میں اختلاف ہے کہ اس کی تعجیل افضل ہے یا ابراد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعجیل کو افضل کہتے ہیں، الا کہ آدمی دور سے جماعت کے لیے مسجد میں جائے اور راستے میں سایہ نہ ہو تو ابراد افضل ہے۔ اور امام مالک سے دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ تعجیل افضل ہے اور دوسری روایت ابراد کی افضلیت کو ہے۔ اسی کو عام مالکیہ نے اختیار کیا، اور بعد مالکیہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے جہاں تعجیل کی روایت منقول ہے وہ غیر حر پر محمول ہے۔ پھر اس کے بعد مالکیہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ ہر شخص کے حق میں ابراد افضل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ابراد افضل ہے، اور جو تنہا پڑھے اس کے لیے تعجیل افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اسحاق اور اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ ابراد افضل ہے۔ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ جو لوگ ابراد کی افضلیت کے قائل ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر وغیرہ حضرات کی حدیث اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدت الحر من فیح جہنم، یا اس طرح کی روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعجیل افضل ہے وہ ان روایات کو دلیل بناتے ہیں جس میں تہجیر کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور تہجیر ماخوذ حاجرہ سے۔ حاجرہ کہتے ہیں نصف النہار کو۔ اس کے حاجرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ شدت الحر کی وجہ سے آمد رفت کا حجر یعنی ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جس میں اول وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت خباب کی روایت شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حر رمضان فلم یشکنا، رواہ مسلم کو دلیل بناتے ہیں، اور ابراد کی روایات کو رخصت پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ابراد کے باب میں جو روایتیں ہیں وہ امر کے لفظ سے آئی اور معلل ہیں، اس کی علت بیان کی گئی شدت الحر من فیح جہنم۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ابراد محض رخصت نہیں بلکہ مندوب و مستحب ہے، اور جہاں کہیں تحجیر یا تعجیل کی روایات آئی یا تو ان کا اول امر سے تعلق ہو اور یا غیر شدت حر سے تعلق ہو، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ذکر کی گئی ہے اس کے متعلق میں ابھی قریب ہی میں مسلم شریف علماء کے اقوال ذکر کر چکا ہوں، یہاں پر 2-3 قول بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، امام احمد ابن حنبل، ابن منذر، طحاوی، بیہقی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث منسوخ، اور اس کے لیے ناسخ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فقال لنا ابردوا فإن شدة الحر من فیح جہنم، رواہ احمد وابن ماجہ والطحاوی وغیرهم، ورجاله ثقات ولكن اعله ابو حاتم الرازی۔ اور دوسرا جواب ثعلب سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں لم یشکنا کے معنی ہے لم یحوجنا الی الشکوى، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری درخواست منظور کر لی اور ہم کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس توجیہ کے بعد ساری روایات متفق ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، بعض علماء فرماتے ہیں ان حضرات نے بظاہر زائد تاخیر کا مطالبہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو منظور نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد ابراد کی حد کیا ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ربع قامت، کوئی کہتا ہے ربع قامت کے بعد، کوئی کہتا ہے 2 ذراع سایہ ہو جائے، کوئی کہتا ہے ثلث قامت، کوئی نصف قامت، غرض کی مختلف اقوال ہیں۔ شافعیہ فرماتے ہیں اتنا سایہ ہو جائے جس میں آدمی چلنے لگے، یہ قول حنفیہ کے یہاں ہے، اور حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ مثل سے پہلے ادا کر لے۔ علامہ ابن عابدین وغیرہ فرماتے ہیں قول اول سے ابتدائی ابراد کو بیان کیا گیا اور قول ثانی سے انتہائی ابراد کو۔ وبه قال حدثنا مجھے بہت تکلیف، میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا، نزلہ ہو گیا ہے، سب درد ہو رہا ہے۔ وبه قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر بن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج عبد الرحمن وغيره عن ابي هريره ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شدة اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، جب اشتداد حر ہو تو نماز کو بارد وقت میں پڑھو۔ ابراد برد میں داخل ہونا، اور ابراد بالصلاۃ نماز کو برد میں داخل کر دینا۔ ابردو کا یہ امر جمہور کے ہاں امر ندب و استحباب، شافعیہ کی ایک جماعت اس کو امر ارشاد مانتی ہے، یہی ابو محمد ابن قتیبہ کی رائے ہے، اور ابو عوانہ اس کو امر ایجابی مانتے ہیں۔ کرمانی کو استحضار نہیں تھا، انہوں نے کہہ دیا کوئی بھی وجوب کا قائل نہیں۔ ابن رجب نے بھی کچھ اس طرح کی بات کہی اور کہتے ہیں اگر کوئی ظاہری وجوب کا دعویٰ کرے تو محجوج بالاجماع والنصوص قرار پائے گا۔ چلو
فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد وقال انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا شدة الحر من فيح جهنم، گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ کی وجہ سے ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ گرمی کا تعلق سورج سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فلاسفہ قدیمہ کا کوئی قائل ہے تو اس کو تو کوئی حق بولنے کا ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ اجرام اسیریہ میں حرکت، حرارت، گرمی مانتے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی فلسفہ جدید کا قائل ہے تو وہ تو سورج کو من احباب یہ ہے کہ کلام تمثیلی ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ گرمی جہنم کی گرمی کی مذکر ہے۔ جب یہ دھوپ کی گرمی، سورج کی گرمی ناقابل برداشت، تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام اور اس کے اسباب کو اختیار کیا جائے۔ چلیے فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء الطلول. وبه قال حدثنا حتى رأينا فيء الطلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ فے وہ سایہ جو زوال کے بعد ہوتا ہے، اور طلول جمع ہے تل کی، تل کہتے ہیں ٹیلے کو۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم واشتاقت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاتينا لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اشتاقت النار الى ربها۔ ابن عبد البر قاضی یاد اور اکثر علماء فرماتے ہیں شکایت بلسان القال، اور بعض کہتے ہیں کہ شکایت بلسان الحال تھی۔ قاضی بیضاوی کا رجحان اسی بات کی طرف ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں لکل القولین وجہ۔ چلیے فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاتنا لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. یعنی جہنم جب آپ کی طرف سے سانس لیتی ہے تو سخت گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب زمہریری حصے سے سانس لیتی ہے تو سخت سردی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے اللہ نے اس کو دو سانس کی اجازت دی۔ ایک سردی میں ایک گرمی، سردی کے سانس سے سردی، گرمی کے سانس سے گرمی۔ سوال یہ ہے اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا میں ایک وقت میں ہر جگہ گرمی اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ سردی ہونا چاہیے۔ حالانکہ جس زمانے میں ایشیا اور یورپ وغیرہ کے ملکوں میں سردی ہوتی ہے، ساؤتھ افریقہ میں گرمی ہوتی ہے، اور جب ان علاقوں میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں سردی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ وہ دو سانس ان علاقوں میں اور وقت میں لیتی ہو جس وقت وہاں گرمی سردی ہوتی ہو، اور ساؤتھ میں جو گرمی سردی کا وقت ہے اس میں اس زمانے میں وہ سانس لیتی ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ سانس کوئی ان سانس کا سانس ہے نہیں کہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے۔ جیسی جہنم ہے ویسے ہی لمبا سانس ہو جائے، اور پھر اس سانس کے اندر زمین کی حرکت، سورج کی حرکت کو دخل ہے، کیونکہ اس سے رابطہ ہے اس کا، لہذا اس چکر میں ہو سکتا ہے سانس لیتے لیتے ایک جگہ کی گرمی ختم ہو جائے اور دوسری جگہ کی گرمی شروع ہو جائے، ایک جگہ کی سردی ختم ہو جائے
اور دوسری جگہ کی گرمی، پھر سردی ختم ہو جائے۔ فرض کرو جہنم کے سانس سے ایشیا میں گرمی پیدا ہو گئی اور سانس کے اندر ایک مدت لگی، اس کے بعد زمین نے چکر کھایا تو اب افریقہ کا علاقہ سامنے آ گیا، وہاں گرمی شروع ہو گئی، اور ایشیا کے وہ علاقے جو گرم سانس کے محاذی تھے وہ جہنم کے ٹھنڈے سانس کے محاذات میں آ گئے۔ ادھر سے اس نے ٹھنڈا سانس لیا، ان علاقوں میں سردی شروع ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو سانس وہ لیتی ہے، ایک ٹھنڈا ایک گرم، لیکن وہ دونوں سانس متقارب ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتے ہیں، اور زمین کی گردش اور سورج کی گردش کی وجہ سے علاقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے گرمی سردی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلظوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم تابعه سفيان ويحيى وابو عوانة عن الاعمش وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الابراد بالظهر في السفر۔ اس ترجمۃ الباب کی 3 غرضیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابراد حضر کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہی غرض ہمارے نزدیک راجح۔ نمبر 2، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس سے امام شافعی پر رد کیا جو کہتے ہیں کہ اصل تعجیل ہے اور ابراد کے لیے انتیاب میں بعید شرط ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابراد تو سفر میں بھی مسنون ہے، حالانکہ وہاں انتیاب میں بعید نہیں ہوتا ہے، رفقا سب ایک جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ غرض میرے نزدیک بعید ہے۔ اس کو تو امام بخاری الابراد بالظہر کے اطلاق سے بیان کر چکے ہیں، وہاں مطلقاً ابراد کا حکم دیا ہے، خواہ انتیاب من بعید ہو یہ نہ ہو۔ نمبر 3، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ان بعض حنفیہ پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں ظہر کا وقت مثلین تک رہتا ہے، اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو ذر کی روایت میں ہے حتی رأینا الطلول، اور حاصل تردید یہ ہے کہ ابو ذر سفر کا قصہ نقل کرتے ہیں، اور سفر میں جمع بین الصلاتین کیا جاتا ہے، اور جمع بین الصلاتین سوری ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تاخیر جو ہوئی ہو وہ جمع بین الصلاتین کی وجہ سے ہوئی ہو۔ اس لیے حنفیہ کا ابو ذر کی روایت سے مثلین پر استدلال صحیح نہیں ہے، لیکن یہ غرض نہ ترجمے کے الفاظ سے کوئی ربط رکھتی ہے نہ حدیث باب سے کوئی ربط رکھتی ہے، اس لیے یہ بعید ہے۔ صحیح پہلی غرض ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر بن ابو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن ابي ذر الغفاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن سے حضرت بلال مراد۔ چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى راينا فيء الطلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى راينا فيء الطلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے کو دیکھ لیا۔ فے وہ سائے زوال کے بعد، طلول تل کی جمع، تل کہتے ہیں الرابیۃ المنبسط المنبسطۃ علی الارض کو، وہ ٹیلا جو بہت بلند نہ ہو، زمین پر پھیلا ہوا۔ چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا شد الحر فابردوا بالصلاة، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتفيأ ويتميل۔ لفظ فے حدیث میں آیا تھا، اس لیے اس کی مناسبت سے امام بخاری کا ذہن آیت کریمہ یتفیأ دلال
کی طرف منتقل ہو گیا اور اس کی شرح کر دی اے یتمیل، اس سے معلوم ہو گیا کہ فے کو فے اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت وہ سایہ مغرب سے مشرق کی طرف مائل ہوتا ہے. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب وقت الظهر عند الزوال. باب وقت الظہر عند الزوال. زوال کے معنی یہ ہیں کہ سورج وسط سما سے ہٹ جائے. ابن منذر، طحاوی، ابن عبد البر وغیرہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ظہر کے وقت کی ابتدا زوال سے ہوتی ہے. ترجمۃ الباب کی غرض ابتدائے وقت ظہر کو بیان کرنا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ ظہر کا پڑھنا کب سے جائے. جمہور علماء فرماتے ہیں زوال شمس کے بعد، اور جیسا کہ میں نے بتایا جماعت نے اس پر اجماع نقل کیا. ابن عباس سے منقول ہے کہ زوال سے پہلے ظہر کی نماز جائز ہے، لیکن اس کے ثبوت میں تردد ہے، اس لیے کہ ابن عباس ہی نے آیت کریمہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کی تفسیر زوال سے کی، اور وہی امامت جبرائیل کا قصہ نقل کرتے ہیں جیسا کہ سنن میں ہے. تو پھر وہ آیت و روایت کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن تردد یہ ہے کہ ابن عباس سے قبل الزوال صلاۃ ظہر کی کا جو جواب نقل کیا جاتا ہے اس کی سند قوی ہے، اور فرمایا زوال سے پہلے نماز کا ادا کر لینا ایسا ہی ہے جیسے دین موقت کا حلول اجل سے پہلے ادا کر دینا. تو ہو سکتا ہے کہ ابن عباس کی رائے یہ ہو کہ صلاۃ ظہر قبل الزوال جائز، اور اس کے لیے وقت زوال مقرر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زوال کے بعد فریضہ مکلف کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ادا کرنا اس کے ذمے بہرحال ضروری ہو جاتا ہے اور وقت کے اندر ادائیگی لازم ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم. قاضی ابو طیب طبری اور شمس الائمہ سرخسی نے نقل کیا کہ ظہر کا وقت اس وقت ہوگا جب ہر چیز کا سایہ قدر الشراق تسمے کے برابر ہو جائے. ان حضرات نے اس کی تردید کی اور کہتے ہیں تمام علماء اس کے خلاف پر متفق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زوال کے ساتھ ہی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن امام خطابی وغیرہ کہتے ہیں جس نے قدر شراق کی قید لگائی ہے اس کی مراد تحقیق نہیں بلکہ تحقیق ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زوال محقق ہو جائے اور ظہر کا وقت آ جائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے ان کوفیین پر رد کیا جو کہتے ہیں اول وقت سے نماز ظہر واجب نہ ہوگی، اور ابن بطال نے لکھا ہے تمام فقہاء ابو الحسن کرخی کے قول کے خلاف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر نماز ظہر اول وقت میں ادا کی گئی تو نفل واقع ہوگی.
اور پھر حافظ ابن حجر نے شراک کا قول بھی ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بخاری نے جیسے صلاۃ فی اول الوقت کے نفل ہونے کے قول کو رد کیا، ایسے ہی وقت ظہر کے لیے سایہ کے قدر شراک ہو جانے کے قول کو بھی رد کیا۔ ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو صلاۃ الظہر قبل الزوال کو جائز تھے، اور اسی طرح شراک کے قول کے قائلین پر بھی رد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ابن عباس کا جو قول زوال سے پہلے نماز کی ادا کرنے کا ہے وہ تو محل تأمل ہے، اور سایہ کے قدر شراک ہو جانے پر زوال کا قول مؤول ہے، جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور ابن بطال نے جو کرخی کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ ایک اصولی مسئلے کے اندر مغالطہ لگ جانے کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق رہی تو میں اس کو بعد میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی قادۃ التقیٰ، اما بعد۔ میں نے یہ کہا تھا ابن بطال نے نقل کیا ہے کہ کرخی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے نماز اول وقت میں نفل واقع ہوگی، لیکن یہ نقل صحیح نہیں ہے۔ اس کا مبنا ایک اصولی مسئلے کے اندر مغالطہ کھا جانا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز واجب موسع ہو جمہور کی اصطلاح میں، یا جس کے لیے وقت ظرف ہو عام حنفیہ کی اصطلاح، اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس کا وجوب سارے وقت سے متعلق ہے یا اول وقت سے متعلق ہے۔ جمہور کہتے ہیں سارے وقت سے متعلق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اول وقت سے متعلق ہے۔ علامہ جمال الدین اثنوی کہتے ہیں تعبیر مختلف ہے، دونوں کا حاصل ایک ہے۔ بہرحال عام حنفیہ فرماتے ہیں کہ وجوب کا تعلق جز اول سے ہے، اگر ادا اس وقت ہو گئی فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اگر تاخیر ہو گئی تو وجوب منتقل ہو جائے گا بعد کے اجزاء کی طرف درجہ بدرجہ، حتیٰ کہ وقت کا جز اخیر سبب ہونے کے لیے متعین ہو جائے گا۔ اور ظفر فرماتے ہیں کہ وہ وقت نماز کے لیے سبب بننے کے لیے متعین ہوگا کہ جس میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ سبب جز اخیر ہے، زمخشری نے رؤوس المسائل میں یہ قول نقل کیا ہے، اور اصلاً یہ قول ضعیف بھی ہے اور ناقص بھی ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ وجوب کا تعلق ہوتا ہے جز اول سے، اگر ادا اس میں پائی گئی فبہا، ورنہ بعد کے اجزاء کی طرف سے کے بعد دیگر وجوب منتقل ہوتا رہتا ہے تاکہ آخر جس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو قول ہے کہ سبب وجوب آخری جز ہے، اس پر تفریق شروع ہوئی کہ جب سبب وجوب آخری جز ہے تو اگر کسی شخص نے سبب وجوب سے پہلے نماز ادا کر لی جز اول میں تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ بعض تو کہتے ہیں نماز نفل ہوگی قائم مقام فرض کے، اور بعض کہتے ہیں نماز موقوف رہے گی، آخر آخری جز میں یہ انسان فرض کا اہل ہے تو فرض بنے گی، ورنہ سقط۔
فرض نہیں بنے گی. مثلا عورت کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا یا اس طرح کا اور کوئی معنی آخر جسم پیش آ گیا تو اب یہ نماز فرض نہیں کہلائے گی. راجح قول جمہور علماء کا یہ ہے کہ سارا وقت سبب ہے اور وقت کے اندر ادا کرنے کی گنجائش ہے اور جس وقت میں نماز ادا کی جائے وہی اس کا سبب وجود ہے. یہ ہے قول راجح. اور وقت اول میں ادا کی ہوئی نماز کا نفل ہونا قول مرجوح پر اور ایسے قول پر جس کی تعبیر ناقص ہے متفرع ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا ابن بطال نے جو نقل کیا ہے وہ ایک اصولی مسئلے میں کے اوپر مبنی ہے اور وہ نقل بھی ناقص اور وہ قول بھی مرجوح ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالحاجرة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجرہ نصف النہار میں پڑھتے تھے، مراد اول وقت زوال. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعه وذكر ان فيها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فاكثر الناس في البكاء واكثر ان يقول سالوني فقام عبد الله بن حذافه السهمي فقال من ابي قال ابوك حذافه ثم اكثر ان يقول سالوني فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنه والنار وانفا في عرض حائط في عرض هذا الحائط فلم ارى الخير والشر. یعنی خیر و شر کا ایک ساتھ آج جیسا اجتماع دیکھا نہیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي الملهاني عن ابي برده رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 الى واحدنا يعرف جليسه. اور مسلم میں فینظر الى وجه جلیسه الذي يعرفه فيعرفه، یعنی پہلے سے جس کو سے تعارف ہو اس کو دیکھ کر آدمی پہچان جاتا تھا. اسی طرح ابو داؤد کے بعض نسخوں میں واقع ہوا اور یہی سبب بعد میں وما يعرف احدنا جلیسه الذي كان يعرفه ماں کی زیادتی کے ساتھ یہ نسخہ غلط ہے. چلیے ويقرأ فيها ما بين 60 الى 100 ويصلي الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينه رجع والشمس حيه ونسيم. يذهب الى اقصى المدينه رجع، رجع قد کی تقدیر کے ساتھ حال ہے وقد رجع. اور بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے يذهب الى اقصى المدينه ويرجع. یہ ویرجع یذهب کا بیان ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں عصر پڑھ کر آدمی لوٹتا تھا اپنی منزل کی طرف جو منتہائے مدینہ پر ہوتی تھی. والشمس حیۃ، اور سورج زندہ ہوتا تھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خیثمہ ابن عبد الرحمن تابعی سے نقل کیا ہے وحیاتها ان تجد حرها. اس سے معلوم ہوا اگر نماز عصر میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ سورج کی گرمی ختم ہو جائے محسوس نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ تاخیر مکروہ ہے. چلیے ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل وقال معاذ وبه قال وقال معاذ قال شعبة ثم لقيه مرة قال او ثلث الليل. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تاخير الظهر والعصر. صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر، ظہائر جمع ہے ظہیرہ کی، ظہیرہ نصف النہار کو کہتے ہیں. مراد اول وقت زوال، اول وقت زوال پر نماز ظہر ادا کرنا دلیل اس بات کی کہ ظہر کا وقت زوال پر شروع ہو جاتا ہے، ورنہ قبل الوقت نماز کہتے پڑھتے. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تاخير الظهر الى العصر. باب تاخیر الظہر الی العصر، ظہر کے عصر تک مؤخر کرنے کا بیان.
یہاں ہم ترجمے کی غرض بعد میں بیان کریں گے، پہلے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب وقت ظہر الزوال سے بیان فرما دیا کہ عند الزوال سے بیان فرما دیا کہ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرات ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی، احمد، اسحاق اور ابو یوسف محمد داؤد ظاہری بھی منذر فرماتے ہیں مثل اول کے تمام تک۔ یہی امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے، طحاوی کہتے ہیں بہی ناخذ۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ ایک روایت میں فرماتے ہیں الی یسیر الظل قام اقل من قامتین، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے کے قریب ہو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ اپنے مشہور قول میں فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت مثلین تک رہتا ہے، یعنی مثل ثانی کا اختتام آخر وقت ظہر ہے۔ بعض علماء حنفیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس قول سے رجوع کیا ہے۔ سید احمد زینی دہلان نے امام ابو حنیفہ کا رجوع کئی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ علامہ عابد بن احمد سندھی فرماتے ہیں یہ رجوع ثابت ہے، کاش کہ یہ ثابت ہوتا۔ اس کے بعد عطا بن ابی رباح سے ایک اثر منقول ہے، لا تفریط فی الظہر حتی تدخل الشمس شمس صفرۃ۔ طاؤس کہتے ہیں لا یفوت الظہر والعصر الی اللیل۔ پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف کہ آیا ظہر و عصر کی نماز میں اشتراک ہے؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین اور جمہور علماء فرماتے ہیں اشتراک نہ اشتراک ہے نہ فاصلہ ہے، اور ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ اشتراک۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ وہ اشتراک کس چیز میں پایا جاتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ظہر کے وقت آخر میں تا آنکھ نصف پورا ہو جائے۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں ظہر کے سارے وقت میں، اور مزنی ابن مبارک اور اسحاق فرماتے ہیں اول وقت عصر میں۔ طاؤس کہ کلام ماضی سے معلوم ہوتا ہے سارے وقت عصر میں، اور عطا کے کلام ماضی سے معلوم ہوتا ہے کہ تا اسفرار اشتراک پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اشتراک کے قائل ہیں حدیث جبرائیل سے استدلال کرتے ہیں، اس میں یہ وارد ہے
صلی الظہر فی الیوم الثانی حین کان ظل کل شیء مثلہ اور صلی العصر فی الیوم الاول حین کان ظل کل شیء مثلہ. دونوں کو ملانے سے معلوم 4 رکعت کا وقت مشترک. جمہور فرماتے ہیں صلی الظہر کا مطلب یہ ہے فرغ من صلاۃ الظہر حین صار ظل کل شیء مثلہ. اور صلی العصر کا مطلب یہ ہے بدأ فی صلاۃ العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ. اور جمہور کی دلیل عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی حدیث وقت الظہر ما لم يحضر العصر. وقت الظہر الى ان يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر العصر او كما قال رواه مسلم. اور آگے اختلاف ہے کہ بین الظہر والعصر کوئی وقت مہمل ہے یا نہیں. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں وقت ظہر کے اختتام کے فوراً بعد وقت عصر شروع ہو جاتا ہے. اور نمبر 2 بعض علماء فرماتے ہیں جیسے داؤد ابو ثور وغیرہ کہ مثل اول ختم ہونے کے بعد تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے جو وقت مہمل ہوتا ہے اور اس کے بعد وقت عصر شروع ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ سے قول منقول ہے کہ پورا مثل ثانی وقت مہمل ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے کیا بیان کیا ہے اس میں اختلاف ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور علامہ سندھی فرماتے ہیں امام بخاری حدیث کی شرح کرنا چاہتے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث میں جمع سے جمع سوری مراد ہے. کرمانی کہتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں جمع تاخیر تھا. اور زین الدین ابن منیر کہتے ہیں امام بخاری نے یہ بتایا کہ دونوں وقتوں میں اشتراک، لیکن چونکہ محتمل چیز تھی اس لیے تصریح نہیں کی. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں امام بخاری نے ظہر کا وقت اول اور عصر کا وقت آخر ذکر فرمایا، ظہر کا وقت آخر ذکر نہیں کیا اور عصر کا وقت اول. اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ دونوں اوقات میں اشتراک. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اشتراک اور فاصلہ کے دونوں اقوال کو رد کیا. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ظہر کا وقت آخر جب ختم ہوتا اس کے فوراً بعد عصر کا وقت اول شروع ہو جاتا ہے. نہ وہاں اشتراک ہے نہ فاصلہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر مغرب و عشاء میں جو جمع فرمایا یہ جمع سوری تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ راوی حدیث نے اس کو جمع سوری پر محمول کیا ہے جیسا کہ آئندہ آئے گا. اور جمع سوری میں یہی ہوتا ہے کہ نماز اول کو اس کے وقت آخر میں اور نماز ثانی کو اس کے وقت اول میں ادا کیا جاتا ہے.
اسی لیے بخاری کہتے ہیں تاخیر الظہر الی العصر. یہ باب اس بیان میں ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے عصر کے وقت تک، یعنی عصر کے وقت شروع ہونے تک. اور جب ظہر کا وقت مؤخر کیا جائے گا عصر کے وقت شروع ہونے تک، ظہر کی نماز کو مؤخر کیا جائے گا عصر کے وقت شروع ہونے تک، تو لا محالہ ظہر کی نماز کا وقت عصر کا وقت شروع ہونے تک پایا جائے گا. کیونکہ اگر اس سے پہلے وقت ختم ہو جائے تو ظہر کا مؤخر کرنا اخراج الصلاۃ عن وقتہا ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حدیث میں آئے گا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے فکانما وطر اہلہ ومالہ. چلیے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه 7 وثمانين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايها لعله في ليله مطيره قال عسى. وفي الاسناد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی حدیثیں میں نے اپنی اس کتاب میں درج کی ساری معمول بہا ہیں، صرف 2 حدیثیں معمول بہا نہیں. ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، یہ حدیث صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 87 الظہر والعصر والمغرب والعشاء، اور دوسرے عبداللہ ابن عامر کی حدیث شارب خمر کے رابعہ میں قتل کرنے کے باب میں. لیکن بعض دیگر علماء فرماتے ہیں امام نووی کی دوسری حدیث تو منسوخ ہے، مگر ابن قیم کہتے ہیں قتل کی روایت منسوخ نہیں، تعزیر پر محمول. اور ابن عباس کی یہ حدیث معمول بہا. علماء کا اس میں اختلاف کہ آیا اس جمع سے کیا مراد ہے اور یہ جمع کیوں ہوا تھا. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ جمع سوری ہے، اول کو اس کے وقت آخر میں اور ثانی کو اس کے وقت اول میں ادا کیا گیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعویل ضعیف یا باطل ہے، لیکن غور طلب بات ہے. یہ کوئی چھوٹا آدمی بات نہیں کہہ رہا. حدیث کے راوی ابو الشعثہ جابر بن زید یہی فرما رہے ہیں. بخاری شریف میں آئندہ ان کا قول آئے. اور قدماء میں سے ابن ماجشون، امام طحاوی، ابو محمد ابن حزم ظاہری، اسی بات کے قائل ہیں. اور پھر امام الحرمین اور قرطبی وغیرہ نے اسی کو اختیار فرمایا. وراوی الحدیث عارف بمراد حدیث ہے، اور بخاری کے ترجمے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. نمبر 2، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تھا تو یہ جمع حقیقی، لیکن اتفاقاً تسہیل کی نیت سے کیا گیا. ابن سیرین، اشہب ابن عبدالعزیز، ابو بکر ابن المنذر، قفال شاشی وغیرہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی تاخیر کی عادت نہ بنائے اور نہ جمع کو اپنا وتیرہ بنائے
اور کبھی اتفاقاً جمع کر لے تو اس روایت کی بنیاد پر کوئی حرج نہیں۔ روایت کے بعض طرق میں لِأَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وارد ہوا جو اس بات کی طرف مشیر ہے۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے جمع تو ہوا اور جمع حقیقی ہوا لیکن عذر کی وجہ سے ہوا۔ پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ وہ عذر کیا۔ نمبر 1، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ جمع لعلت المطر تھا۔ یہ توجیہ امام مالک سے منقول ہے۔ حدیث کے راوی ایوب سختیانی فرماتے ہیں لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، شاید یہ قصہ بارش کا۔ جابر بن زید فرماتے ہیں عسا، اور ممکن ہے کہ ایسا رہا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ مسلم کی ایک روایت من غیر خوف ولا مطر وارد ہوا اور بارش کی وجہ سے جمع بین الصلاتین۔ مالکیہ، شافعیہ کے یہاں جائز، یہی امام احمد کی ایک روایت۔ حنفیہ فرماتے ہیں جمع بین الصلاتین للمطر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ جمع مرض کی وجہ سے ہوا۔ اسی کو خطابی، قاضی حسین، متولی رویانی اور بہت سے شافعیہ نے اختیار کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب نے باجماعت نماز پڑھی، اگر مرض کی وجہ سے یہ جمع ہوتا تو وہی لوگ شریک ہوتے جن کو مرض ہوتا، دوسرے کیوں شریک ہوتے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی وجہ سے جمع کیا اور باقی صحابہ نے آپ کے ابتدا میں جمع کیا۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں اصل بات یہ بادل تھا، لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی، بادل ہٹ گیا تو معلوم ہوا عصر کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے عصر پڑھ لی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توجیہ کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں اگر یہ بعض ظہر و عصر میں کہی جا سکتی ہے تو مغرب و عشاء میں بھی کیا یہی کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ توجیہ بعید ہے۔ یہاں اس حدیث کے سلسلے میں 3 ہی توجیہ ہیں قابل التفات میں، یا تو جمع سوری والوں کی بات مانی جائے یا جمع حقیقی والوں کی بات مانی جائے اور یہ کہا جائے عادت نہ بنائی جائے تو گاہے ایسا کر لینا جائز ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ قصہ مرض کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ سفر کا واقعہ۔ اس پر اشکال یہ ہے
کہ اگر سفر کا قصہ ہوتا تو 8 جمین و 7 جمین کہنا کیسے صحیح ہوتا؟ ظہرین میں قصر ہو کر بجائے 8 رکعات کے 4 ہو جاتی، اور مغرب و عشاء میں قصر ہو کر بغیر 7 کے 5 رکعات ہو جاتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين